بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پی ڈی ایم، محترم شہباز شریف صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون، میاں افتخار صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، میری بہن مریم نواز شریف صاحبہ، جناب اویس نورانی صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، خورشید شاہ صاحب، نیر بخاری صاحب، میرے بھائیوں بہنوں نوجوانوں، جے یو آئی کے کارکنوں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سپاہیوں، نواز شریف اور شہباز شریف سے پیار کرنے والے میرے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ آج 3 دن سے میں اور میری بہن سڑکوں پر ہیں۔ یہ قافلہ لاہور سے شروع ہوا تھا اور 3 دن مسلسل ہم سڑکوں پر رہے۔ میں پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا قافلہ رواں دواں تھا تو عام فیملیز، کوئی موٹر سائیکل پر سوار تھا، کوئی اپنی گاڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا، کوئی مزدور سائیکل پر جا رہا تھا، کوئی رکشہ میں بیٹھی ہماری بہنیں وہ والہانہ ہم سے اظہار یکجہتی کر رہی تھی۔ تو پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تحریک عدم اعتماد 8 مارچ کو قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، جو کہ انشاءاللہ تعالی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، اور ایک لانگ مارچ پاکستانی قوم نے لانگ مارچ کی شکل میں تحریک عدم اعتماد عمران ریاضی کے خلاف پاس کرتی ہے۔ اور عمران ریاضی، تم کو گھر جانا ہوگا۔ تم کو کیوں گھر جانا ہوگا؟ یہاں پر اللہ کی مخلوق بیٹھی ہے، یہاں پر مزدور ہے، یہاں پر کلارک ہے، یہاں پر تنخواہ دار طبقہ ہے، نرس ہے، ڈاکٹر ہے، ایک نوجوان انجینئر ہے۔ آج رات کو گھروں میں بھوک اور فاقہ دستک دیتا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جب رات کو بچہ دودھ کے لیے روتا ہے تو ماں اور باپ کے کلیجوں کو ہاتھ پڑتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج کئی ایسے گھر ہیں جہاں پر ساری رات بچے دودھ کے لیے ترستے ہیں اور ماں باپ کے پاس دودھ پلانے کے لیے ان کے پیسے نہیں، ان کے پاس۔ ایسے کئی گھر ہیں جہاں پر بیماری نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور ماں کی دوائی کے لیے گھر والوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آج نیا پاکستان عمران ریاضی کا تو نہیں بن سکا، لیکن اس کے جھوٹ عمران ریاضی یہ قوم پوچھتی ہے 50 لاکھ گھر کیوں نہیں بنے؟ 50 لاکھ گھر کیا بننے تھے؟ آج اس نے آتے ہی
لوگوں کے غریبوں کے ٹھیلے گھر ناجائز تجاوزات کے نام پر گرا دیے اور اپنا بنی گالا کا محل جو خالصتاً ناجائز تجاوزات پر بنا ہوا تھا اس کو ریگولرائز کرا لیا. غریب کا ٹھیلا ناجائز تجاوزات اور بنی گالا کا محل ناجائز تجاوزات کے ہوتے ہوئے ٹھیک. یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ عمران نیازی 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، لاکھوں لوگ آج بے روزگار ہو گئے. قوم پوچھتی ہے کہ آج مہنگائی، قیامت کے اس مہنگائی نے قوم کی چیخیں نکال دی. آج قوم پوچھتی ہے کہاں ہے تمہارے وعدے، کہاں ہے تمہارے بڑے بڑے دعوے؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، چاہے وہ پی ڈی ایم کے قائدین ہیں، چاہے وہ دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں، چاہے وہ عمران نیازی کے اتحادی ہیں، دیکھو کئی مرتبہ قوموں کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جس طرح آج بدحال معیشت، انتشار سے بھری سیاست، غلاظت سے بھری عمران نیازی کی گفتگو جس نے ملک کے طول و عرض میں نفرت کے بیج بو دیے. آج ٹی وی ٹاک شوز پر ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہیں ہیں. یہ اپنے وزیروں کو، نوادراتوں کو کہتا ہے کہ گالیاں نکالو. جو اپوزیشن کو گالیاں نکالتا ہے یہ اس کو شاباشی دیتا ہے. تو میرے دوستو، ریاست مدینہ میں تو دوسروں کی عزت اور تکریم کا پورا خیال کیا جاتا تھا. ریاست مدینہ میں تو جو اس کے دائی تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تو کرتے کا حساب مانگا گیا. آج ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے دار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قوم تم سے توشہ خانہ میں لاکھوں ڈالر کے تحفے گھر لے جانے کا حساب مانگتی ہے تو تم کہتے ہو کہ اس سے پاکستان کی دوسرے ملکوں سے دوستی پر فرق پڑے گا اور پتلی گلی سے نکل جاتے ہو. جب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کہتا ہے کہ ہم نے بدترین دھاندلی زدہ الیکشن کے باوجود کالی پٹیاں باندھ کر حلف اٹھایا کہ یہ جمہوریت کی ٹوٹی پوٹی گاڑی ڈگر پر چلتی ہے، پاکستان میں جمہوری نظام کا تسلسل قائم رہے، تو تم نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی میثاق معیشت کی آفر کو مذاق بنا دیا. قومی اسمبلی میں چور ڈاکو کے نعرے لگائے. آج پاکستانی قوم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے کہ آج اس ملک میں جو بھوک و افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آج ڈیزل، پیٹرول، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، ایل این جی کی قیمتیں روز پاکستانی قوم کے مزدوروں پر قیامت ڈھاتی ہیں. تو آج کیا اس ملک کا مسئلہ نمبر 1 معیشت نہیں ہے؟ 4 سال پہلے قومی اسمبلی میں میثاق معیشت کی بات کی گئی. میرے عظیم پاکستانیوں، یہ باتیں سچ باتیں ہیں. جب مسلم لیگ نون نے 2018 میں اپنی میعاد حکومت کی پوری کی تو اس وقت گروتھ ریٹ
5.8% تھا. کتنا تھا؟ 5.8%. آج یہ 22 کروڑ غیور پاکستانیوں کا ملک ہے، ایٹمی قوت ہے. لیکن مجھے بتاؤ کہ جس ایٹمی قوت کا دفاعی خرچہ قرض پہ چلے گا، قرضہ لے کر دفاعی اخراجات پاکستان پورے کرے گا، تو میرے بھائیوں انگریزی میں کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز. جو بھیک مانگے گا وہ اپنے خود مختاری کے فیصلے کیسے کر پائے گا؟ تو آج میں آپ سے ایک پاکستانی کے ناطے یہ کہنا چاہتا ہوں قوم کو کہ سیاست ہوتی رہے گی، جماعتیں اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے مد مقابل عام انتخابات میں کھڑی ہوتی رہیں گی، نظام دنیا چلتا رہے گا. لیکن خدا نخواستہ اس ملک کی معیشت جو آج سسکیاں لے رہی ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، اگر اس معیشت کو اور دھکا لگا تو اس ایٹمی قوت کو خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. تو میرے پاکستانیوں، یہ تحریک عدم اعتماد کرسی کے لیے نہیں ہے. یہ آج جو پی ڈی ایم نے یہاں پر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ایک جمع غفیر یہاں پر جمع ہے، یہ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہے. اور یہ عوامی عدالت ہے، عوام کی عدالت ہے. ہم سب بیٹھے ہوئے یہاں پر قائدین عوام کو جواب دہ ہیں، لیکن کیا ہمیں اس رب کی عدالت میں روز قیامت پیش نہیں ہونا؟ میں اپنی جماعت میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج جو اس ملک کا حال ہے، آج جو اس ملک کے مزدور کا حال ہے، وہ 74 سالوں میں کبھی نہ دیکھا نہ کبھی سنا. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم نے عمران نیازی کو آئینی اور قانونی طریقے سے نکالنے کا فرض ادا نہ کیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، حمزہ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان صاحب، جب میری مخلوق کے بچے رات کو بھوک سے سسکیاں لے کر سوتے تھے، جب دیہڑی دار مزدور چلچلاتی دھوپ میں پسینے سے سرابور خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹتا تھا اور بچے بھوکے اس کا دامن نوچتے تھے، ابو روٹی کہاں ہے؟ اس وقت تم نے اس مزدور کی آنسو پوچھنے کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ تو آج ہمیں پی ڈی ایم کی چھتری کے نیچے اس روز قیامت اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. اس لیے پاکستانی قوم، ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اس ملک کے لیے، اس قوم کے غریبوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، اس گرتی معیشت کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا نہ کرنا پڑے گا اور عمران نیازی کی گرتی ہوئی دیواروں کو آخری دھکا دینا ہوگا انشاءاللہ. او سونا لگدا میاں شہباز جد نگر نگر آواز جدا خوشحالی آغاز سانو میاں تے ناز میاں دے نعرے وجے بچڑے تمہارا رنگ سجڑے بچڑے میاں دے نعرے وجے بچڑے. آج یہاں پر میں 3 دن سے تقریر کر رہا ہوں، میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا. میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ہم نے 4 سال
ऑपोजिशन की दीगर जमातें यहाँ पे खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं, इन्होंने नाहक जेल काटी। मुस्लिम लीग नून के शाहिद अब्बासी साहब बैठे हैं, इन्होंने नाहक जेल काटी। नवाज शरीफ साहब ने नाहक जेल काटी। शहबाज शरीफ ने, मरियम बहन ने जेल काटी। हमें उसका हिसाब नहीं लेना, उसका हिसाब अल्लाह ने ले लिया। 4 साल तुम उल्टे हो गए, लेकिन एक पाई किसी खिलाफ करप्शन की साबित नहीं कर सके। लेकिन हाँ, इमरान न्याजी, तुम बड़े तमतराक से, बड़े तकब्बुर से कहते थे कि तलाशी दो। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, अल्लाह को आजी पसंद है। अल्लाह झुके हुए सरों को भाग लगाता है। मैं आजी से कहता हूं, मैं बड़ा गुनाहगार हूं। अगर मैंने किसी ठेके में, मेरे खानदान ने किसी अंडरहैंड डील में कोई करप्शन की हो, तो हम कौम से माफी मांगकर घर चले जाएंगे। मैं बड़ा गुनाहगार हूं। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम तुम हम पे लगाते हो, वो यहां की अदालतों ने कहा कि करप्शन साबित नहीं हुई। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके 22 महीने बेलाग तहकीकात हुई और उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन साबित नहीं हुई। तो अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। हमारी तलाशी हो चुकी। अब इमरान न्याजी, तुम्हारी तलाशी का वक्त आन पहुंचा है और फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि इमरान न्याजी की चोरी सबूतों समेत रंगे हाथों इसकी चोरी पकड़ी गई है और अब तुम्हें बनी गला से उतार कर अवामी अदालत में पेश किया जाएगा। तहरीके अदम इत्तेमाद इंशाल्लाह कामयाब होगी और तुम्हारी तलाशी अवामी अदालत में ली जाएगी इंशाल्लाह ताला। और आज मैं किसी जमात का नारा नहीं लगाऊंगा, किसी कायद का नारा नहीं लगाऊंगा। आज पाकिस्तान का नारा लगेगा। किसका नारा लगेगा? पाकिस्तान का नारा लगेगा और पूरा पंडाल मेरा साथ देगा, क्योंकि हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़े हैं। मैं नारा लगाऊंगा। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? पाकिस्तान, और जोर से पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।